بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمان قرض دینے سے گھبراتا ہے، ہیزیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ معاشرے کی تربیت نہیں، جو لے لیتا ہے دینے کا نام نہیں لیتا۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ جس سے قرض لیا ہے اس کے لیے دعائیں کرو اور وقت پہ واپس کرو کہ مشکل وقت میں تمہارے کام آیا، اس کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ لیکن آج چونکہ یہ رویہ باقی نہیں رہا، لوگوں نے نیکی سے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ لیکن میں اپنے ان مبارک بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، 3 باتیں کبھی نہ بھولیں۔ پہلی بات، روایت بتاتی ہے صدقہ کرنے سے 10 گنا اگر ثواب ملتا ہے تو قرض دینے سے 18 گنا ثواب ملتا ہے۔ دوسری بات، آپ نے اگر 10 ملین کسی کو قرض دیا ہے 3 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے اندر وہ واپس نہیں کر سکا، 3 ماہ سے 1 دن اوپر ہو گیا ہے، ہر روز 18 گنے تو مل رہا تھا، 10 ملین کو 18 کے ساتھ ملٹیپلائی کیجئے کتنا بنتا ہے۔ لیکن جو 1 دن اوپر ہو گیا ہے اور آپ نے برداشت کیا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو ایسا کرتا ہے آدھی رقم یعنی 5 ملین روپے آئندہ ہر روز اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھے جائیں گے۔ دیا نہیں ہے اس نے۔ اور اس سے بڑی بات، جو قرض معاف کر دے یا کسی کا قرض اتار دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے ایک شخص کو لایا گیا جس کی کوئی نیکی نہیں تھی، پوچھا کوئی نیکی ہے؟ کہتا نہیں، اللہ ایک نیکی ہے۔ کون سی نیکی؟ میں جس کو قرض دیتا تھا اس کو ڈھیل دے دیتا تھا۔ ارے تم ڈھیل کیوں دیتے تھے؟ اے اللہ، میں تجاوز اس لیے کرتا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس گنجائش نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں زیادہ حق رکھتا ہوں تجاوز کرنے کا، جاؤ اس ایک نیکی کی وجہ سے تجھے میں جنت بھیجتا ہوں۔ رویوں کو زندہ کرنا چاہیے، لیکن سمجھانا بھی چاہیے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ برائی نہیں کیا کرتے، اس کے احسان مند ہوا کرتے، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔